بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنزہ من امکان الکذب والصلاة والسلام علی رسولہ المنزہ من امکان المثل۔ مصنف علیہ رحمہ نے خاص کی ایک مثال بیان کرنے کے بعد دوسری مثال کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالیٰ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قول کس طرح کہ جس طرح پچھلی آیت کریمہ میں لفظ ثلاثہ تھا، خاص تھا، اسی طرح اس آیت کریمہ میں بھی ایک کلمہ ہے جو خاص ہے۔ آیت کریمہ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، تحقیق ہم جانتے ہیں جو ہم نے فرض فرمایا شوہروں پر ان کی بیویوں کے حق میں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مہر کا ذکر فرمایا ہے۔ اب یہاں جو لفظ فرضنا ہے اس کے تعلق سے بحث ہے کہ ہمارے یہاں یہ لفظ فرضنا یہ خاص ہے، اور جب خاص ہے تو اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ اگر اس کے مقابلے میں خبر واحد یا قیاس آ جائے گا تو خبر واحد اور قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا اور اس پر عمل کیا جائے گا۔ اولاً یہ دیکھیں کہ ما فرضنا میں جو فرضنا ہے ہم نے اس کو قدرنا کے معنی میں لیا ہے، اور امام شافعی علیہ رحمہ نے اس کو اوجبنا کے معنی میں لیا ہے۔ پہلا دعویٰ ہمارا کیا ہے کہ یہاں ما فرضنا ما قدرنا کے معنی میں ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ کا دعویٰ کیا ہے کہ یہاں ما فرضنا ما اوجبنا کے معنی میں ہے۔ دونوں کے دعوے ہو گئے۔ تو سب سے پہلے ہم امام اعظم علیہ رحمہ کا جو دعویٰ ہے کہ ما فرضنا ما قدرنا کے معنی میں ہے، اس دعوے پر دلیل لاتے ہیں۔ اس دعوے پر دلیل یہ ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی نسبت اپنی طرف کی ہے، اور جب فرض کی نسبت ذات باری تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے تو وہ تقدیر کے معنی میں ہوتا ہے، اور وہ گویا کہ اصطلاح شرع میں ہوتا ہے۔ اصطلاح شرع بن جاتا ہے کہ جب فرض کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے فرض کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے، تو لہٰذا یہاں فرضنا جو ہے یہ قدرنا کے معنی میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے فرضنا کی نسبت کس کی طرف فرمائی ہے؟ اپنی طرف فرمائی ہے، تو یہ اب یہ کس کے معنی میں ہوگا؟ ما قدرنا کے معنی میں ہوگا۔ اب دوسری بات یہ کہ ٹھیک ہے، اب اس کا معنی کیا ہوا کہ قد علمنا ما قدرنا علیہم فی ازواجہم، کہ ہم جانتے ہیں جو ہم نے مقدر فرمایا، یعنی مقدر کر دیا کہ اتنا ہونا ضروری ہے۔ تو کہتے ہیں اب یہاں تو اللہ تعالیٰ نے مقدر فرما دیا، تو یہ پتہ چلا کہ یہ مہر جو ہے وہ مقدر شرعی ہے، لیکن اس میں کس طرح سے مقدر شرعی ہے کہ یہ مجمل ہے۔ مجمل کس طرح سے کہ یہ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے مقدر فرمایا، یہ بیان نہیں فرمایا کہ کتنا مقدر فرمایا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ کہ نماز قائم کرو، تو نماز قائم کرنے کا تو حکم فرمایا، یہ نہیں بیان فرمایا کہ کتنی رکعت پڑھنی ہے۔ وہ کس نے بتایا ہم کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ تو اسی طرح یہاں پر ما قدرنا کے معنی میں جب ہم نے لے لیا تو یہ تو ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مہر کو مقدر فرما دیا، لیکن کتنا مقدر فرمایا یہ بیان نہیں فرمایا۔ اور یہ کس نے بیان فرمایا؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی اقل مقدار بیان فرما دی کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں ہو سکتا۔ تو ہم نے اس کو قدرنا کے معنی میں لیا، اور ہماری دلیل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسبت کی ہے فرض کی اپنی طرف، اور جب اپنی طرف نسبت کی ہے تو یہ تقدیر کے معنی میں ہوگا۔ اب رہا امام شافعی علیہ رحمہ کا دعویٰ۔ امام شافعی علیہ رحمہ کا دعویٰ یہ ہے کہ یہاں ما فرضنا جو ہے ما اوجبنا کے معنی میں ہے۔ اب اس کا معنی دیکھیں کہ جب ما فرضنا کو ہم ما اوجبنا کے معنی میں لیں گے تو اس کا معنی کیا ہوگا کہ ہم جانتے ہیں جو ہم نے واجب کیا شوہروں پر ان کی بیوی کے حق میں، تو جس طرح سے سکنا ہے، نان و نفقہ ہے، یہ شوہر پر واجب ہوتا ہے، اور اس میں کوئی قید نہیں ہوتی اتنا ہونا چاہیے اتنا ہونا چاہیے، جو بھی جتنی بھی شوہر کی وسعت ہے اور جتنے پر دونوں راضی ہو جائیں، جہاں رہنے پر راضی ہو جائیں وہی سکنا اور نان و نفقہ ہو سکتا ہے۔ تو امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اسی طرح مہر بھی ہوگا کہ جتنے پر زوجین راضی ہو جائیں وہی مہر بن جائے گا۔ تو یہ تو آیت کا مفہوم ہو گیا۔ اب رہا کہ امام شافعی علیہ رحمہ نے یہاں ما فرضنا کو ما اوجبنا کے معنی میں کس دلیل سے لیا؟ تو امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہاں ما فرضنا جو ہم نے ما اوجبنا کے معنی میں لیا ہے، اس پر دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پوری آیت کریمہ اس طرح سے ہے قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم،
تو وما ملکت ایمانہم یعنی باندیوں کے حق میں، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو شوہروں پر اس نے واجب فرمایا ان کی بیویوں کے حق میں اور ان کی باندیوں کے حق میں۔ تو یہ بالاجماع ہے کہ باندیوں کے لیے مہر نہیں ہوتا، اور باندیوں کا عطف کیا گیا ہے بیویوں پر، تو پتہ چلا اب ایسا بھی نہیں ہو سکتا ایک ہی لفظ سے بیویوں کے لیے تو مہر مقدر ہو جائے اور باندیوں کے لیے مہر مقدر نہ ہو۔ تو یہاں فرضنا جو ہے یہ اس سے مراد جو ہے مہر نہیں، بلکہ اس سے مراد نان و نفقہ اور سکنا ہے، نان و نفقہ اور سکنا ہے، کیونکہ وہ باندیوں کے لیے بھی ہوتا ہے اور بیویوں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ یہ امام شافعی علیہ رحمہ کی دلیل ہو گئی۔ اور ہماری دلیل کیا ہے؟ ہماری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف فرض کی نسبت کی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف فرض کی نسبت فرمائی ہے تو یہ تقدیر کے معنی میں ہے۔ کس کے معنی میں ہے؟ تقدیر کے معنی میں ہے۔ اب بات خاص کے حکم پر چل رہی تھی کہ خاص کے مقابلے میں اگر قیاس آ جائے اور خاص کا حکم اس سے بدلتا ہو تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا اور خاص کے حکم پر عمل کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ اب ہم نے کہا کہ اگر آپ ایک تو امام شافعی علیہ رحمہ کا یہ ہو گیا کہ مہر مقدر شرعی نہیں ہے، ان کی ایک دلیل یہ ہو گئی۔ دوسری دلیل یہ ہے، ان کا دعویٰ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ مہر مقدر شرعی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو نکاح ہے، نکاح عقود مالیہ کی طرح ہے۔ عقود مالیہ یعنی جیسے بیع ہوتی ہے، اجارہ ہوتی ہے کہ قیمت دی جاتی ہے، شے کا مالک ہو جاتا ہے یا شے کے منافع کا مالک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نکاح میں پیسے دیتے ہیں تو مل کے بضاع کے مالک ہو جاتے ہیں، یعنی مہر دینے کے بدلے عوض کس کے مل کے بضاع کے مالک ہو جاتے ہیں۔ تو جس طرح سے بیع و شراء ہو یا اجارہ ہو، ان میں کوئی قیمت متعین نہیں ہے جس پر متعاقدین راضی ہو جائیں، وہی بیع و شراء میں ثمن بن سکتی ہے، اجارے میں ثمن بن سکتی ہے، قیمت بن سکتی ہے، وہی یہاں پر بھی ہو سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی کیا ہوتا ہے کہ بدل ہوتا ہے، کہ ایک طرف مہر ہوتا ہے اور دوسری طرف مل کے بضاع۔ تو فرماتے ہیں، تو امام اعظم علیہ رحمہ نے کیا فرمایا کہ نکاح جو ہے وہ عقود مالیہ نہیں ہے، بلکہ نکاح من وجہن معاملات میں سے ہے اور من وجہن عبادات میں سے ہے، اور یہ ما فرضنا ما قدرنا کے معنی میں ہے، اور یہ خاص ہے۔ اگر ہم اس کو عقود مالیہ مان لیں تو خاص کا جو حکم ہے اس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوگا، بلکہ اس پر عمل کو ترک کرنا لازم آئے گا۔ اس وجہ سے ہم نے اس کو کس کے معنی میں لیا؟ ما قدرنا کے معنی میں لیا۔ جب ہم نے ما قدرنا کے معنی میں لے لیا تو اب جو ہے اس پر عمل کرنا ممکن ہوگا اور اس پر عمل کیا جائے گا، کیونکہ ہمارے یہاں قاعدہ یہ ہے کہ خاص کے حکم پر عمل کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں صاحبان کی دلیلیں، دعوے اور دونوں کی دلیلیں ہو گئیں۔ اب ترجمہ دیکھ لیجئے۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالیٰ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قول، قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ، کہ ہم جانتے ہیں جو ہم نے مقدر کیا شوہروں پر ان کی بیویوں کے حق میں۔ خاص فی التقدیر الشرعی، تو یہ جو فرضنا ہے یہ خاص ہے تقدیر شرع میں، یعنی شریعت نے اس کو مقدر فرمایا ہے۔ فلا یترک العمل بہ، تو اس کے عمل کو ترک نہیں کیا جائے گا، باعتباری، اس اعتبار سے کہ انہ عقد مالی، کہ یہ عقد مالی ہے، فیعتبر بالعقود المالیہ، تو اعتبار کیا جائے گا عقود مالیہ کا۔ عقود مالیہ جیسا کہ آپ کو بتا دیا گیا کہ مال دیا جاتا ہے، شے کا مالک ہو جاتا ہے یا شے کے منافع کا مالک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نکاح میں بھی کیا ہوتا ہے؟ مہر دیا جاتا ہے اور مل کے بضاع کے منافع کا مالک ہو جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر فرماتے ہیں اسی طرح جو ہے جیسے ان میں کسی چیز کی شرط نہیں ہے کہ اتنا ہونا چاہیے، 10 درہم ہو، 5 درہم ہو، 4 درہم ہو، 2 درہم ہو، نہیں، جتنے پر متعاقدین راضی ہو جائیں، یہاں تک کہ اگر بلا عوض راضی ہو جائیں تب بھی وہ صحیح ہے، اسی طرح یہاں پر بھی صحیح ہوگا۔ اور ہمارے یہاں بتا دیا گیا کہ جب فرض کی نسبت کی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی تو یہ تقدیر کے معنی میں ہے، اور لیکن یہ بیان میں مجمل ہے، اور اس کا بیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں ہو سکتا۔ آگے چلیں، فیکون تقدیر المالی، تو مال کی تقدیر یعنی مال کی جو مقدار ہے وہ کیا ہوگی؟ فیہ موکولا الی رائی الزوجین، تو وہ سپرد ہوگی زوجین کی رائے کی طرف، یعنی جس پر زوجین راضی ہو جائیں وہی مہر بن جائے گا، کما ذکرہ شافعی، جیسا کہ امام شافعی علیہ رحمہ نے ذکر کیا ہے۔ تو اب
ہمارے یہاں کیا ہو گیا، مہر مقدر شرعی ہے، امام شافعی علیہ رحمہ کے یہاں مقدر شرعی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَفَرَّعَ عَلَى هَذَا، تو اس پر جو ہے تفریق کی اس اصل پر، یعنی ہمارے یہاں مقدر شرعی ہے اور ان کے یہاں مقدر شرعی نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں من وجہ عبادات میں سے ہے اور من وجہ معاملات میں سے ہے، اور امام شافعی علیہ رحمہ کے یہاں من کل الوجوہ معاملات میں سے ہے۔ تو اس اصل پر کیا ہوا کہ ان التخلی لنفی العبادتی افضل من الاشتغال بالنکاح، امام شافعی علیہ رحمہ کے یہاں گوشہ نشینی اختیار کرنا نفلی عبادت کے لیے افضل ہے نکاح اور اس کے امور میں مشغول ہونے سے۔ کیوں؟ ان کے یہاں کیا ہے، نکاح من کل الوجوہ معاملات میں سے ہے، تو جس طرح دیگر معاملات ہیں بیع و شراء ہو ان میں مشغول ہونے سے بہتر ہے نفلی عبادات میں مشغول ہونا، اسی طرح ان کے یہاں نکاح ہے تو ان کے یہاں نکاح بھی معاملات میں سے ہے، تو نکاح اور اس کے کاموں میں مشغول ہونے سے افضل کیا ہے ان کے یہاں، نفلی عبادات میں مشغول ہونا۔ لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، ہمارے یہاں نفلی عبادات میں مشغول ہونے سے افضل ہے نکاح اور اس کے امور میں مشغول ہونا، اس لیے کہ ہمارے یہاں یہ من وجہ عبادات میں سے ہے اور من وجہ معاملات میں سے ہے۔ اس لیے کہ اگر نفلی عبادات میں مشغول ہونا نکاح میں مشغول ہونے سے افضل ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متعدد نکاح نہیں فرماتے اور آپ نکاح کے امور میں مشغول نہیں ہوتے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف الفاظ میں فرمایا، بہت ساری احادیث کریمہ ہیں جو نکاح پر ابھارتی ہیں۔ آپ نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَأَبَاحَ إِبْطَالُهُ بِالطَّلَاقِ كَيْفَ مَا شَاءَ الزَّوْجُ مِن جَمْعٍ وَتَفْرِيقٍ، تو ہمارے یہاں کیا ہے کہ جب یہ عبادات میں سے ہے نکاح اور امام شافعی علیہ رحمہ کے یہاں معاملات میں سے ہیں، تو جب ان کے یہاں معاملات میں سے ہے تو جس طرح سے بیع منعقد ہوئی اور منعقد ہونے کے بعد متعاقدین یعنی بیع و شراء خرید و فروخت کرنے والے جس طرح سے چاہیں اس کو ختم کر سکتے ہیں، تو فرماتے ہیں امام شافعی علیہ رحمہ کہ اسی طرح نکاح بھی، کیونکہ یہ بھی معاملات میں سے ہے، تو جس طرح سے شوہر چاہے اس کو طلاق دے سکتا ہے، نکاح کو طلاق کے ذریعے باطل کر سکتا ہے، چاہے ایک ساتھ دے دے چاہے الگ الگ دے دے، یعنی وَأَبَاحَ إِبْطَالُهُ، اس کو باطل کرنا مباح ہے، یعنی نکاح کو باطل کرنا مباح ہے، بالطلاق، طلاق کے ذریعے، کیف ما شاء الزوج، جس طرح سے شوہر چاہے، من جمعین، ایک ساتھ دے دے، و تفریقین، یا الگ الگ دے دے۔ ایک ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی طہر میں تینوں طلاق دے دے، و تفریقین، یا تین طہر میں تین طلاقیں دے۔ وَأَبَاحَ إِرْسَالُ الثَّلَاثِ جُمْلَةً وَاحِدَةً، اسی طرح تین طلاقوں کو پہنچانا مباح ہے ان کے یہاں ایک ہی جملے میں۔ ہمارے یہاں یہ طلاق بدعی ہے، ہمارے یہاں ایک ہی جملے کے ساتھ تین طلاقیں دینا کہ میں نے تجھے تین طلاقیں دی، یا پھر جو ہے ایک ہی طہر میں تین طلاقیں دے دینا، تو یہ ہمارے ہاں طلاق بدعی ہے اور یہ خلاف سنت ہے۔ اسی طرح وَجَعَلَ عَقْدَ النِّکَاحِ قَابِلًا لِلْفَسْخِ بِالْخُلَعِ، فرماتے ہیں اسی طرح امام شافعی علیہ رحمہ نے عقد نکاح کو بنایا قابل فسخ کے، بالخلا، خلا کے ذریعے، یعنی ان کے یہاں خلا کے ذریعے عقد جو ہے فسخ ہو جائے گا، ہمارے یہاں فسخ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں خلا جو ہے وہ فسخ نکاح نہیں ہے، نکاح کو فسخ نہیں کرتا ہے، بلکہ اس سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے۔